علیکم، میں ہوں افشاں ذکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان ڈاٹ TV۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ بغداد ایئرپورٹ پر امریکی حملہ، ایرانی فوج کے کمانڈر قاسم سلیمانی سمیت 8 افراد جاں بحق۔ حملے میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پاپولر موبلائزیشن فورس PMF کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس بھی ہلاک۔ جنرل قاسم سلیمانی کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر مستقبل میں ایران کی جانب سے حملوں کو روکنے کے لیے ہلاک کیا گیا ہے، پینٹاگون کا بیان۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان۔ جنرل سلیمانی کی ہلاکت پر ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، کہا مزاحمتی تحریک مزید طاقت کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ جنرل سلیمانی پر حملہ کر کے امریکہ نے عالمی دہشت گردی کی، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا امریکی حملے پر رد عمل، کہا جنرل سلیمانی پر حملہ کر کے امریکہ نے انتہائی خطرناک اور بے وقوفانہ اقدام اٹھایا، اپنی سرکش مہم جوئی کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ خود اٹھائے گا۔ ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر عراقی عوام سڑکوں پر رقص کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا امریکی حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر رد عمل۔ اپنے بیان میں کہا کہ عراقی شہری آزادی کے لیے گلیوں میں ناچ رہے ہیں اور جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر شکر گزار ہیں۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت پر چین اور روس کی مذمت۔ چین نے ہمیشہ بین الاقوامی معاملات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کی ہے، کشیدگی سے بچنے کے لیے امریکہ تحمل سے کام لے، چینی وزیر خارجہ کا بیان۔ ایرانی جنرل کی ہلاکت سے مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا، روسی وزیر خارجہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ترمیمی ایکٹ بل 2020، پاکستان ایئر فورس ترمیمی ایکٹ 2020 اور پاکستان بحریہ ترمیمی ایکٹ 2020 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا، جبکہ سینٹ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے آرمی ایکٹ کے ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سوچ سمجھ کر کی ہے اور یہ معاملہ عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا، وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ کہا تمام ارکان پارلیمنٹ اور اتحادیوں نے آرمی ایکٹ کے ترمیمی بل کی حمایت کر دی۔ ہم نے عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا بلکہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ ووٹ کو عزت عمل سے دینی ہے، الفاظ سے نہیں۔ سیاسی معاملات میں اختلاف رہے گا لیکن قومی معاملات پر ہم یکجا ہیں، مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشقوان کا بیان۔ کہا آرمی ایکٹ سے متعلق قانون میں جو سقم موجود تھا، پارلیمنٹ اسے درست کر رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے پاک فوج کو تقویت دی جانی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔